السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے خیریت سے ہوں گے. بڑا مزہ آ رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی ڈیمانڈنگ اسکلز ہیں جس کی آن لائن فری لانسنگ میں ضرورت ہے اور آپ کنفیوز ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر کے اندر ڈگری حاصل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ انٹرمیڈیٹ ہوں, میں بھی جو بھی کچھ آپ ہوں. پرابلم یہ ہے کہ آگے جو فیلڈ آ رہی ہے اس میں بہت سارے آپشنز ہیں. دیکھیں, پیسہ کسی بھی فیلڈ سے کمایا جا سکتا ہے, پیسہ ہر فیلڈ میں آپ کما سکتے ہیں, لیکن کچھ اسپیسیفک فارمولا ہوتا ہے. میں آپ کو وہ فارمولا بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ واقعی میں ایک بہت زیادہ ڈیمانڈنگ فیلڈ کون سی ہے. بے شک دن رات لگا دیں, لیکن اگر آپ نے اس میں ماسٹرنگ حاصل کر لی تو یقین کریں کہ آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی. آپ ڈائریکٹ کمپنیز کو اپروچ کر سکیں گے, بڑی بڑی کمپنیز کو بھی اپروچ کر سکیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس اسکل پر, وہ میں بتاتا ہوں. لیکن فی الحال پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں, آن لائن مارکیٹس میں زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں عموماً جو اسکلز نہیں رکھتے وہ لوگ ڈیٹا انٹری وغیرہ یا ٹائپنگ کا کام ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں, اس چیز کا کام اگر آپ ڈھونڈنے آتے ہیں تو بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ایک تو یہ بہت لو لیول اسکل ہے. دوسرا یہ کہ جب اس کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ آتا ہے یا کوئی پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کی فرض کریں ایک ٹائپنگ کا پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے تو 100 بٹس لگی ہوں گی, 200 بٹس چلی جائیں گی. مجھے پتا ہے کمپٹیشن میں وننگ ریشو بہت لو ہوتا ہے بنسبت ہائی لیول اسکلز کے جو ڈیولپمنٹ ڈیزائننگ کی ہوتی ہیں یا ایکسپرٹیز لیول پر ہوتی ہیں. وہاں کمپٹیشن لیول بہت کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جہاں 10 لوگ کھڑے ہوئے ہوں کسی کلائنٹ کے سامنے, وہاں ان میں سے کسی کا بھی بات چیت کرنے کا اور وننگ کرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ کلائنٹ کے سامنے 10 بڈرز ہیں یا 20 ہیں یا 30 ہیں, وہ ان میں سے سلیکشن کر لیتا ہے, بات چیت کر لیتا ہے. لیکن جہاں 100-200 وہاں خود کلائنٹ پاگل ہو جاتا ہے, یقیناً کنفیوز ہوگا کہ یار 100-200 بٹس میں کس کو دیکھوں, کس کو لوں. ہر قسم کا جو ہے نا کاپی پیسٹ میسج بھی چل رہا ہوتا ہے. اینی وے, آپ کو آئیڈیا مل گیا. تو یہ فیلڈ لو لیول اسکلز کے اندر آپ کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کے بہتر ہے آپ یہاں لوکل کوئی کام کر لیں, کوئی جاب کر لیں کم از کم. اب آگے چلتے ہیں. کمپیوٹر میں ڈیزائننگ کا کام بہت ہے, ویب ڈیزائننگ کا کام بہت ہے, ویب ڈیولپمنٹ کا کام بہت ہے, ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا کام بہت ہے, اینڈرائڈ پر ہو یا آئی او ایس پر. ان کے اندر بہت کام ہے. جتنی بھی ویب سائٹس آنرز ہیں یا تو ویب سائٹ بنواتے ہیں یا پھر یہ کہ اپنی بزنس کے لیے ویب سائٹ بھی بنواتے ہیں اور اپلیکیشن بھی بنواتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس دونوں اسکلز ہیں, ویب ڈیولپمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, ساتھ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ بھی, پی ایچ پی ہو یا کوئی اور لینگویج ہو, بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو, ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو, ساتھ میں اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو یو آر اے سپر ڈیولپر, کیونکہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے موسٹ آف دا ٹائم اگر اسے پروجیکٹ میں اپنی ویب سائٹ پلس اپلیکیشن چاہیے تو آپ وہ خود تیار کر لیں گے. ڈیزائننگ اسکلز آپ کے پاس ہو نہ ہو, آپ کسی اور سے اس کا انٹرفیس بنوا سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد دیکھیں, شارٹ میں فارمولا بتاتا ہوں میں اصل اسکلز کی طرف. ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کے علاوہ آرٹیکل رائٹنگ ہے, بلاگنگ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. ظاہر جن کی جو بزنس ہوتے ہیں, بزنس ہیں, ان کی ویب سائٹس بھی ہیں, ان کے سوشل پیجز بھی ہوتے ہیں. ان کو ضرورت کس چیز کی, ہم اس پہ غور کریں گے. دیکھ, میرے پاس ویب سائٹ ہو میری, بے شک ایک پروڈکٹ ہو یا 1000 پروڈکٹ ہو, میرا پرابلم کیا ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. کلائنٹ کا ایک پروڈکٹ ہو یا کلائنٹ کی ایک پروڈکٹ ہو یا 5 پروڈکٹ ہو یا 500 پروڈکٹ ہو, پرابلم آئے گا اس کو سیل کرنے کا. پرپز بنانے کا کیا تھا کہ کسٹمر حاصل کیے جائے. کوئی بھی ویب سائٹ آپ دنیا میں اٹھا لیں, کوئی بھی ویب سائٹ, سوائے ان کے جو ایسے ہی فضول کے پیجز پڑے ہوئے ہیں یہ ویب سائٹ ہیں, پرپز یہ ہوتا ہے کلائنٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ اتنا پیسہ لگا کے ویب سائٹ بنواتا ہے, ڈیولپمنٹ کرواتا ہے, سب کچھ کروا کے جب اپنی پروڈکٹ ڈیزائننگ اور اچھا خاصا اس کو تیار کر لیتا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک بریانی بنا لیتا ہے, اس کی ایک مزیدار رائتا مسالہ یہ سب لگا کے جب آپ کی بریانی تیار ہوتی ہے, اس کے بعد بریانی آپ کو سیل کرنی ہے نا, بیچنی ہے, تو اس کو بیچنے کا فن آپ کو آنا چاہیے. اس کے اندر ایکسپرٹ بن جائے. یقین کریں آپ کی ڈیمانڈ بہت ہوگی, کیونکہ کسی بھی کمپنی کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی کمپنی ہو, پروڈکٹس رکھتی ہو, انہیں سیلز چاہیے. اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو ٹاپ نوچ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں, جہاں آؤٹ اسٹینڈنگ لیول پر آپ آ جائیں اور آپ کے مقابلے پہ دوسرے کم ہو جائیں, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو خاص قسم کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی, تو یو آر اے سپر ہیرو. اس کا فارمولا یہ بن جائے گا کہ گروپ آف ویب سائٹس اونرز اور پروڈکٹس اونرز ہیونگ پرابلم ان سیلنگ پروڈکٹس.
अब आप देखें फेसबुक पर आपको इतने फेसबुक ग्रुप्स में आप जाकर देख लें, क्योरा पे जाके देख लें, लिंक्डइन पे जाके देखें या यूट्यूब पे जाके देखें, ये जो सारे पापड़ वेले यार है ना, ये यूजर्स को कंटेंट दिखाने का, लिंक शेयर करने का, लाइक्स एंड सब्सक्राइब लेने का, इसका पर्पज एक ही है, आखिर में प्रोडक्ट सेल करना, अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करवाना। अगर आप ये काम करने में माहिर हो तो मुझे बताएं, आप अपने किसी भी एड्स के जरिए, किसी कंटेंट राइटिंग मैसेज के जरिए, किसी वीडियो मार्केटिंग के तरीके के जरिए जब कस्टमर हासिल करना सीख लोगे, कस्टमर किस तरह से खींचा जाता है, किस तरह उसके इमोशंस पे अटैक किया जाता है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट सेल करवाई जाती है, तब आप समझ लें कि आप बहुत हाई लेवल डिमांडिंग फील्ड के अंदर आ गए। ये फील्ड डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, इन सब चीजों से ऊपर लेवल पर है। इसमें आप सिर्फ फ्रीलांस की मार्केट्स में जाके सस्ता काम नहीं कर सकते, फाइवर पे आके $5 $10 में काम दें या बिडिंग में मुकाबला करें। आप डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। आप कितनी ही वेबसाइट्स मौजूद हैं यार, लाखों में वेबसाइट्स हैं, हजारों नहीं लाखों में।